یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں اور اونچی اونچی بناتے تھے، اور صفتیں اس بحشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھی، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھی، اور میوے انواع و اقسام ان پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پرکے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری تھی، اور بحشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوے دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 جوان میں جملہ اقسام کی طرح طرح نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بحشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ در بر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑے، سب اسی بحشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کے اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی، میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہ و فریاد اس کی خداوند قدوس کے درگاہ میں قبول ہوئی۔ ترجمہ: پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیے، ماند حور و غلامان کے بحشت میں اس کی خدمت میں رہے۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بحشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بحشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بحشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بحشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ہر ایک کے غلام کے ساتھ لے کر چاہا کہ بحشت میں جائیں، وہیں بحشت کے دروازے پر کھڑا ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا، تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بحشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بحشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں؟ ملک الموت نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بحشت کے دروازے پر تھا۔ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بحشت نادید دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک و ادنا، اور اعلیٰ و فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے، اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بحشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔